بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں سماجی خدمت، سرکاری ملازمت، سوشل میڈیا انفلوئنسر اور بہت سے سیاست، بہت سے حوالوں کو اگر جمع کیا جائے تو ایک شبیہ بنتی ہے، فاروق اشرف ایوان کی شبیہ، جو دہائیوں سے آزاد کشمیر کی جو سوشل ورک کی دنیا ہے اس میں دیکھے جاتے رہے ہیں، متحرک اور فعال دیکھے جاتے رہے ہیں۔ پھر سرکاری ملازمت میں بھی اگر ڈیلیورنس کی بات کی جائے، جہاں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، بہت دیانتداری کے ساتھ، جانفشانی کے ساتھ کیا، اور اس کے بعد سیاست میں آئے تو پورے جوش و جذبے کے ساتھ آئے اور آج بھی موجود ہیں۔ آج ہم ان سے انہی مختلف حوالوں پر بات کریں گے۔ فاروق اشرف ایوان صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ سیاست میں بھی سرگرم ہو چکے ہیں، ماضی کے اپنے ایک ٹریک کے ساتھ ساتھ ایک نیا اضافہ ہے یہ آپ کی سرگرمیوں کا۔ آزاد کشمیر کی سیاست کو آج آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کیا آزاد کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اپنے منشور کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے وہ آزاد کشمیر کے یوتھ کے سینٹیمنٹ کو ایڈریس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ فرسٹ آف آل جی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے مدعو کیا، اور یقیناً یہ جو ٹاپک ہے اس پہ بڑی سیر اصل گفتگو ہونی چاہیے، چونکہ ہم تو زمین کے لوگ ہیں، گلی محلے کے لوگ ہیں، عام عوام کے لوگ ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو وہ جو چیز وہاں دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں وہی آگے ڈلیور ہو، تاکہ ہم اپنے گولز کو مزید بہتر طریقے سے سیٹ کر سکیں۔ آپ نے سیاست کی بات کی، بنیادی طور پہ آزاد جموں کشمیر میں، یا ہم آزاد کشمیر کی بات کریں تو ہماری سیاست کا ایک محور اور منبع تھا جس کے اوپر ہم نے آگے بڑھنا تھا۔ درست، اس میں کوئی شک نہیں کہ آزادی کشمیر ہمارا وہ سارا فوکس تھا جس کے اوپر یہ ساری سیاسی جماعتوں کا قیام عمل میں آیا، اور ایک یا سیاست کو آگے بھی بڑھاتی تھی وہ اسی طرح، ایگزیکٹلی، اور ایک ڈیولپمنٹل اپروچ کے ساتھ وہ بیسک جو ہماری تھاٹ تھی تحریک آزادی، اس کو آگے لے کے چلا جاتا۔ لیکن شومی قسمت میں سمجھتا ہوں کہ ہم سیاسی طور پر اتنے بالغ نہیں ہو سکے جتنا شعور آج ہماری عوام میں ہے۔ درست، آپ میرا اشارہ ضرور سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم سیاسی جماعتوں کے جو ایک خاص مینڈیٹ کے ساتھ ان کا قیام عمل میں آیا تھا، ہم اس سے بہت ہٹ چکے ہیں۔ درست، آج آزاد کشمیر کے اندر ہمارا نوجوان جو ہے اس سیاسی عمل سے بیزار ہے۔ آج ہماری سیاسی جماعتیں بالکل ایک انتشاری کیفیت سے گزر رہی ہیں، ایک گروپنگ کا، ایک سیاسی جماعت کے اندر ایک دھڑا نظر آ رہا ہے، کلچر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جو جماعتیں اس مقصد کے لیے قائم ہوئی تھیں کہ ہم یگانگت، دوستی، بھائی چارہ، اپنا فوکس، ڈیلیورنس، کرپشن لیس ریاست کا وجود، حکومت کا وجود، یہ ساری چیزوں میں ہم بری طرح ناکام۔ درست، بحیثیت ایک یوتھ لیڈر میں اپنا یہ اظہار ضرور کروں گا کہ ہم ابھی تک اپنی ایک، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک فوکسڈ قسم کی، ایک ڈیلیورنس کے ساتھ آگے بڑھنے والی یوتھ پالیسی بھی سامنے نہیں لا سکتے۔ اچھا، ایک ہمیشہ سے ایک مطالبہ کیا جا رہا تھا تقریباً 3-3.5 دہائیوں سے کہ بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں، وہ سسٹم بالآخر جیسے تیسے کھڑا ہو گیا، لیکن یوں لگتا ہے کہ حکومت نے اور سیاسی جماعتوں کی جو حکومت ہے اس نے اس سسٹم کو برداشت نہیں کیا ٹھنڈے پیٹوں، جو اب یہ ایک غیر فعال ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ یوتھ سے، نئے بلڈ سے، نئے چہروں سے خوف کھانے کی کیا وجہ ہے؟ کوئی ان کی نفسیات ہے یہ؟ عارف بھائی، بڑا اہم سوال کیا آپ نے، میں آگے اسی کو آگے میں لے کے آنا چاہ رہا تھا۔ بنیادی طور پہ یہ پھر میں مجرم ٹھہراؤں گا، حکومتیں اپنے جیسے کہتے ہیں نا لے کے چلتی ہیں اپنے بینیفٹس کو، اپنی سسٹینیبلٹی کو، ان کو کچھ نہ کچھ کمپرومائزز لے کے چلنا پڑتے ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کے اندر یہ نہیں ہوتا۔ آپ ساری دنیا میں دیکھ لیں، جو منشور ہوتا ہے اس منشور کے اوپر کہیں کمپرومائزز نہیں آتے۔ ہم نے تو اپنے یوتھ کو اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر کہیں بھی دور دور تک ان کو اپنی ڈیولپمنٹ کا، اپنے منشور کے پرچار کا، ہم نے ان کو یہ مینڈیٹ دیا صرف الیکشن کے ان چند دنوں میں، ان چند ہفتوں میں، یا
کوئی ایک آدھ مہینے میں 30 سال پرانے چہرے نظر آ رہے ہیں. آف کورس. اور اس سے بھی جو بدقسمتی کا ہمارا میں سمجھتا ہوں ابھی جو ہم جس کا سامنا کر رہے ہیں, اگر آزاد کشمیر کی کانسٹیچوئنسیز کو آپ تھوڑا سا بنظر عمیق دیکھیں تو آپ کو 3 سے 4 چہرے نظر آئیں گے جو گزشتہ 3 دہائیوں سے. اور اگر کوئی چینج آئی ہے, اگر کوئی آپ کہہ رہے ہیں, میں کہوں کہ تبدیلی آئی ہے, تو وہ تبدیلی کتنی ہے کہ کسی گھر کا والد بھی موجود ہے, نہیں پہلے تو موجود ہے, انہوں نے ایک کانسٹیچوئنسی اپنے لیے اور چن لی. ایک دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ آگے کی پلاننگ کے طور پر اپنے ہی بچوں کو اس سارے سسٹم کے اندر لانچ کر دیا. اب مجھے یہ بتائیے, جیسے آپ نے فرمایا پوری دنیا میں یہ جو مقامی حکومتیں ہیں یہ ڈیلیورنس کا سب سے بہترین رول ماڈل ہیں. آپ پوری دنیا کی آپ ڈیولپمنٹ کو دیکھ لیں, اس رول کو آپ کسی طور پہ بھی الگ نہیں کر سکتے. بلدیاتی سسٹم جو مقامی حکومت جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن کیا ہو رہا ہے, آپ اور میں ووٹ دیتے ہیں قانون ساز اسمبلی کے ممبر کے لیے, درست, ہماری قانون سازی کہاں ہے؟ آج پورا سسٹم, ہر حکومت, میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہا, ابھی جو کلچر ڈیولپ ہم نے کر دیا ہے اس کلچر کے مطابق جو بھی حکومت آ رہی ہے وہ صرف ڈیولپمنٹل فنڈز کو فوکس کر رہی ہے. اس کو ریاست کی آزاد کشمیر کی بنیادی اساس کا, ہماری جو لائبلٹیز ہیں, ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ریاست جموں کشمیر کی, ایک یگانگت یا تکمیل پاکستان کا جو ایک ہمارے اجداد نے, ہمارے بزرگوں نے ایک فارمولہ رکھا تھا, ہم اس سے بالکل ہٹ کر ایک ہی طرف جا رہے ہیں کہ کس طرح. اور اس کا آپ دیکھ لیں جو اس وقت پریکٹس ہو رہی ہے, سیاسی جماعتیں اتنی بری طرح ناکامی کی طرف جا رہی ہیں کہ شخصی گروپس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. دھڑے کی سیاست آ رہی ہے, نظریات کی بجائے, منشور کی بجائے, ہر جماعت کے اندر یہ. اور بھائی کیا یہ ہم جو میسج دے رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو, آج آپ کا نوجوان بالکل, میں اس پہ کوئی دوسری میری رائے نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں, قلم کار ہیں, آپ بھی اس نبض پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, آپ کا نوجوان فرسٹریٹڈ ہے. آج کیا ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں, پاکستان کی بات اس لیے نہیں کروں گا کہ میں اپنے خطے کی بات ضرور اپنے ویورز تک پہنچاؤں گا کہ آج آپ کا ٹیلنٹ جو ہے وہ یہاں سے دل برداشتہ ہو کے کسی بھی صورت میں ماں کا زیور, زمین, ادھار, جو کچھ اس کے بس میں ہے کر کے وہ برین آپ کا ڈرین ہو رہا ہے. اور آنے والے وقت میں مجھے یہ بتائیے, جب آپ اور میں کہیں مڑ کے پھر آئیں اپنی اصل پہ کہ نہیں آئیں اس رستے پہ چلتے ہیں جو رستہ بقا کا ہے, جو رستہ ہمارا آگے بڑھنے کا ہے, یہ جو ہمارا فوکس ہے, تو ہمارے پاس بچے گا کیا؟ بالکل. اچھا, آپ نے آزاد کشمیر کے سسٹم کو, حکومتی سسٹم کو قریب سے دیکھا ہے, آپ اس کا حصہ رہے ہیں, اس کے اندر رہے ہیں. عمومی تاثر یہ ہے, اور ہمارا بھی مشاہدہ دہائیوں سے یہی ہے صحافت کی دنیا کا, کہ ایک گھن کی طرح اس کے سسٹم کو, اس کی اقدار کو, ایک جو کرپشن ہے, فائنینشیل کرپشن, یہ کھاتی جا رہی ہے. تو اس کے روک تھام کے لیے ہم نے ادارے بھی مضبوط نہیں کیے, ان کو فلورش نہیں کرنے دیا, ان کو پنپنے نہیں دیا. تو یہ جو عنصر ہے اس کو کیسے نکالا جا سکتا ہے اس سسٹم کے اندر سے؟ دیکھیے, کرپشن بنیادی طور پہ بہت ہمارے ہاں یہ ایک تھاٹ پائی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی کرپشن صرف فائنینشیل ہوتی ہے, اسی کو کرپشن سمجھا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کرپشن یہ ہے جب آپ فکری لامبندی سے ہٹ جائیں. آپ نے تربیت ہی نہیں کی, آپ نے سب سے بڑی کرپشن تو اس میں کر دی کہ جس کو آپ نے تیار کرنا تھا, جس نے جا کے یہ سارا کو, آپ کا میرا بیٹا ہے, رول ماڈل بننا تھا, رول ماڈل بننا تھا, ہم نے تو اس کو اگنور کر دیا, اس کو وہ کمانڈ ہی نہیں دی, اس کو ہم نے وہ پریکٹس ہی نہیں دی جس میں جا کے وہ اپنے آپ کو کل ایک بہتر شہری, بہتر سیاستدان, بہتر بیوروکریٹ بنا سکتا. لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا, آپ نے اس کو بالکل الگ تھلگ کر دیا, اور ایک خاص اور ایک مخصوص جو لابی ہے وہ سیاست کو گھیرے میں رکھ کے آگے بڑھ رہی ہے. تو پہلی کرپشن تو یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جب اپنے منڈیٹ سے, اپنے منشور سے ہٹیں تو کرپشن وہاں سے سٹارٹ ہوئی. وہاں سے جب سٹارٹ ہوتی ہے تو مفادات آ جاتے ہیں. وہ مفادات کیا ہیں کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو ساتھ جوڑنے کے لیے دائیں بائیں الائنس, آپ کو وہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. تو یہ وجہ بنتی ہے, کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. پھر سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی طور پر
میں اور آپ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ آپ قلم سے لکھتے ہیں، ہم بولنے والے لوگ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اکاؤنٹیبلٹی کا جو لیول ہے وہ انتہائی بوسیدہ اور انتہائی، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایسے پریشر میں ہے کہ اگر کوئی ایک شخص آ کے کسی موقع کے اوپر، اور میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، میں اگر نام نہ بھی لوں تو کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے آ کے تھوڑا سا سسٹم کو، لیکن اگلے دنوں میں وہ لوگ ہمیں نظر نہیں آئے۔ سو اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی ہر فورم کے اوپر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرپشن ہم رونا روتے رہیں گے اور ہمارا نوجوان بھی مایوس ہوتا رہے گا، مایوس ہوتا رہے اچھا، گا۔ آل پاکستان یوتھ فیڈریشن 80s کا دور آپ کا تھا، آپ کا نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن تھا۔ اس وقت کا نوجوان اور آج کا نوجوان جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، جس کے سوشل میڈیا کے تمام میڈیمز پر جس کی دسترس ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جو ہے ہمارا، وہ بھی کنیکٹڈ ہے اس گلوبل ولیج کے ساتھ اور بڑے شہروں کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ۔ اب یہ جو یوتھ آج ہے، اس کو کس طرح ہم ایڈریس کر سکتے ہیں؟ چیلنجز کیا آئے ہیں اس وقت اور آج کے دور میں؟ کتنا فرق آ گیا ہے اور چیلنجز کیا ابھرے ہیں؟ اور آج کے یوتھ کے جو جذبات ہیں، جو احساسات ہیں، ان کو ہم کس طرح ٹیون کر سکتے ہیں اور کس طرح ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس کی بھی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، ہمیں نسل قوم اس کی ذمہ داری بھی قبول کرنی چاہیے۔ جس یوتھ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ اور میں ہیں، آپ اور میرے جیسے بہت سارے نوجوان ہیں جنہوں نے ایک تربیتی عمل سے گزر کر اپنے آپ کو ریاستی امور میں، سروسز میں، سیاست میں، آپ ذرا تھوڑا اس طرف دیکھیں تو ڈیفینیٹلی ایسے لوگ موجود ہیں جو سیکنڈ لائنر ہیں، تھرڈ لائنر ہیں، فیملی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں نا جی، فیملی کی نظر ہوتی تھی جس پر، وہ تھرڈ لائنر ہیں آپ کے پالیٹکس کے اندر۔ درست، سروسز میں ضرور آئے وہ لوگ، آج بہت اچھا، کئی لوگوں نے بہت اچھا بھی ڈیلیور کیا، لیکن اگر پالیٹکس کی بات کریں تو وہ رستے ان کے بند تھے، چونکہ مقامی حکومتوں کا سلسلہ روک دیا گیا تھا، تو وہ اپنی وہ جو ایک اظہار تھا وہ نہیں کر سکے۔ لیکن آج کا جو بچہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ ولنریبل ہے۔ درست، ہم نے اس کو اتنا کمزور کر دیا، ہم نے اس کی جو طاقت ہے اس کو اتنا منجمد کر دیا کہ اب وہ اس ساری جو ترقی کے راز ہیں جسے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں، اس کا استعمال صرف وہ تسکین کے لیے کر رہا ہے۔ اب تسکین کا نیگیٹیوٹی میں مت جائیے، میں پازیٹیو بات کر رہا ہوں کہ وہ جو کچھ آج دیکھ رہا ہے وہ صرف دیکھنے کی حد تک ہے، وہ عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کرنے کی یس، چونکہ اس کو ہم نے ڈس انگیج کر دیا، اس کے پاس وقت بہت ہے، اب اس کے پاس وقت گزارنے کا کوئی نہ کوئی تو میڈیم ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے آسان ایکسیس، یہ تخلیے کی جو دنیا ہم نے بسا لی، اس دنیا میں وہ اس نے اپنے آپ کو زندہ رکھا ہے۔ جب وہ پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے تو اس کے لیے آنے والے وقت میں جو چیلنجز ہوں گے، میں دعوے سے کہتا ہوں ہم میں سے کوئی بھی ان چیلنجز کو ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، چونکہ ہم نے اس کو فکری طور پہ، جسمانی طور پہ، اذہان کے جو ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ہم اس طرف اس کو لے کے ہی نہیں گئے، جس کی وجہ سے آج وہ، میں اس کو کہوں گا کہ تنہائی محسوس کر رہا ہے۔ بے شک آج اس کو ضرورت ہے کہ ہم ایسی پالیسیز لے کے آئیں جس میں اس کی انوالومنٹ ہو۔ وہ دیکھیں، میں اور پرانے جو ہمارے ساتھی ہیں، جب آل پاکستان یوتھ فیڈریشن میں ہم ہوا کرتے تھے، نورین عارف صاحبہ تھی ہماری، میرپور سے ہماری بڑی بہن ہے ہماری نئی طارق صاحبہ، فاطمہ بہن تھیں، مشتاق غنی، میں ان لوگوں، ڈاکٹر اقبال ترانہ، یہ وہ لوگ تھے جو انگلی پکڑ کے ہم کو، طارق فاروق، یہ ساری وہی لاٹ ہے۔ تو اگر آپ ذرا تھوڑا سا ذرا کمپیریزن لیں، میں تو بڑے دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، ادر دین کمپیریزن لیں تو یہ نام آپ کو تھوڑے سے ڈیفرنٹ لگیں گے۔ کیوں کہ یہ اس تربیتی عمل سے گزر کے انہوں نے اپنے فیلڈ کا چناؤ کیا۔ بہت بہت شکریہ فاروق اشرف ایوان صاحب۔ ناظرین، سوشل میڈیا انفلوئنسر، سیاسی شخصیت اور سماجی خدمات کے حوالے سے اپنا ایک منفرد نام رکھنے والے جناب فاروق اشرف ایوان صاحب ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔